السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عبادت خالص اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے. نظر صرف اللہ کے لیے مانی جائے گی، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا بھی شرک ہے. نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے، رکوع، ذبح، قربانی ہو سکتی، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر مانی جا سکتی. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3521. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رأيت عمرو بن عامر بن اللحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول من صيب السوائب. میں نے عمرو بن عامر لحی خزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا. جہنم کے شدید ترین عذاب میں مبتلا تھا یہ شخص، اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا. اور یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے عرب میں صائبہ، وہ اونٹنی جو زمانہ جاہلیت میں کسی کی منت مان کے چھوڑی جاتی ہے، اس رسم کی بنیاد رکھی تھی. عربوں کے اندر شرک کی لعنت کو داخل کرنے والا یہ شخص اور غیر اللہ کی نظر، اس رسم کی ابتدا کرنے والا یہ شخص جہنم میں جل رہا ہے، شدید عذاب میں مبتلا ہے، اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہے. جو عربوں کے ہاں ایک رواج تھا، ایک رسم تھی کہ وہ اونٹنی کو کسی بت کے نام پہ نظر مان کر چھوڑ دیتے تھے. آج کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی یہ رواج موجود ہے کہ وہ اپنی جانوروں کو، بکروں کو، گائے کو کسی پیر کے نام پہ منسوب کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے. ایک پیر بابا کی بہت ساری گائے، اور وہ جب بازار میں داخل ہوتی، اب وہ جس مرضی دکان میں سامان میں منہ مار لے، دکاندار اس گائے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا کہ شاہ جی کی گائے ہے، اس کی توہین کی تو بیڑا غرق کر دے گا. اور اس جانور کے گلے میں تھیلا لٹکا ہوا ہے، اور ہر قبر پرست، مردوں سے ڈرنے والا، مردوں کے نام پہ چھوڑی ہوئی ان گایوں سے ڈرنے والا، وہ اس کے تھیلے میں پیسے بھی ڈال رہا ہے اور اس کو اپنی دکان سے روک نہیں سکتا. وہ سبزی کی دکان ہے یا فروٹ کی دکان ہے، وہ گائے ہے، پیر کی گائے ہے، پیر کے نام پہ چھوڑی ہوئی ہے، پیر کی طرف منسوب ہے. اب اس کو اگر روک دیا تو پیر تو بیڑا غرق کر دے گا. اس رسم کی ابتدا مشرکین مکہ سے ہوئی تھی. مسلمانوں اگر اسلام لانے کے بعد بھی ان جانوروں کو پوجنا ہے اور ان جانوروں سے ڈرنا ہے اور ان بابوں کی چھوڑی ہوئی، ان کے ناموں پر منتیں مان کر چھوڑے ہوئے ان بکروں اور گایوں سے ڈرنا ہے، تو تم میں اور ایک صنم پرست میں کیا فرق ہے؟ یہ ہندو ہے، اس ہندو کا منظر دیکھو، یہ گائے کے قدموں میں آ کے سجدہ کرتا ہے اور گائے اس کے اوپر پاؤں رکھتی ہے، پھر وہ اٹھ جاتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے. یہ ہندو ہو کر، صنم پرست ہو کر اس گائے کی پوجا کر رہا ہے، اور تم کلمہ پڑھ کر اپنے پیروں کے نام پہ چھوڑی ہوئی گایوں سے یوں ڈرتے ہو اور ان کے سامنے یوں ہاتھ باندھتے ہو. فرق کیا ہے اس ایک مجرم میں جو اس جانور کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس ڈر سے کہ یہ جانور بڑا مقدس ہے، اور تم اس جانور سے اس لیے ڈرتے ہو کہ یہ پیر کا جانور ہے، یہ بابا کا جانور ہے، یہ حضرت جی کا جانور ہے، اگر ہم نے اس کو روکا تو حضرت جی ہمیں چھوڑیں گے نہیں، وہ ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، یہ وہ بد رسم ہے جس کی ابتدا مشرکین مکہ میں عمر نے کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے ایسی نظر کے بارے میں جو زمانہ جاہلیت میں مانی گئی. یہ حدیث مسند احمد میں 15,456 نمبر اور ابن ماجہ میں 2,131 نمبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں اس منت ماننے والے سے کہ یہ منت انہیں مانی کیوں؟ علی وثن او لنصب، کسی بت کی
یا نصب شدہ مورتی کی، کسی پتھر کے لیے تو نے یہ منت مانی؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت نہ کسی پتھر کے لیے نہ کسی مورتی کے لیے، بلکہ میری نظر تو اللہ کے لیے تھی۔ تو آپ نے فرمایا فَأَوْفِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا جَعَلْتَ لَهُ، تو اللہ کے لیے مانی ہوئی منت کو پورا کرو، جو تم نے اس میں منت میں اقرار کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، اس کام کو پورا کر لو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3313، سیدنا ثابت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نظر مانی مقام بوانا پر ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سوال کرتا ہے کہ میں نے یہ منت مانی کہ مقام بوانا پر میں اونٹ ذبح کروں گا۔ تو آپ نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ يعبد، کیا وہاں پر کوئی بت زمانہ جاہلیت کا جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ کیا وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر وہ بت تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں ہے، وہاں پر کوئی بت نہیں تھا۔ آپ نے پھر سوال کیا هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہ جگہ میلہ گاہ تھا؟ مشرکین وہاں پر میلہ لگاتے تھے، ان کی کوئی میلے کی جگہ ہے یا ان کے بت کی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو وہاں پر کوئی بت تھا اور نہ وہاں پر مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، اگر نظر اللہ کی نافرمانی کی مانی ہو تو پھر اس کو پورا نہیں کیا جاتا۔ اور اگر ایسی چیز کی نظر مانی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نظر مانتا ہوں کہ 1 کلو سونا اللہ نام پہ، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ چیز، تو ایسی چیز کی نظر نہیں مانی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کی طرف غور کیجئے، کیا وہاں پر مشرکین کا کوئی بت تھا؟ کیا وہاں پر کوئی مشرکین کا میلہ تھا؟ نظر پورا کرنے کی خواہش رکھنے والے صحابی ہیں، لیکن آپ یہ سوال کیوں کر رہے؟ شریعت محمدیہ توحید کے معاملے میں اتنی غیرت مند ہے، آپ یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھنے والا کوئی تصور کر سکتا ہے اچھا جی یہ فلاں پیر کی یاد تازہ ہو رہی ہے، یہ فلاں میلے کی یاد تازہ ہو رہی ہے، یہ فلاں بت کی یاد میں یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ یہ ہے یہ کام اللہ کے لیے ہو، لیکن جگہ ایسی ہے جہاں پر غیر اللہ کی پوجا ہوتی رہی، جگہ ایسی ہے جو غیر اللہ کے میلوں کے نام پر مشہور ہو، تو شریعت محمدیہ غیرت توحید کا فیصلہ یہ سناتی ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہو، اللہ کی پوجا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ حضرات جو پیروں کی قبروں پہ جا کے اللہ نام کی دیگیں چڑھاتے ہیں، پیروں کی قبروں پہ جا کر اللہ نام کی نظر چڑھاتے ہیں، وہاں پر غیر اللہ کی پوجا کا مرکز ہے، وہ مرکز غیر اللہ کی عبادت کا ہے۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن جگہ ایسی ہے جہاں پر شبہ یہ پیدا ہوگا کہ یہ اس پیر جی کی نظر چڑھانے آیا ہے، یہ اس پیر کے نام کی دیگیں چڑھانے آیا ہے، تو شریعت محمدیہ منع کرتی ہے جہاں غیر اللہ کی پوجا ہو وہاں پر اللہ کی پوجا بھی نہیں کی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے فلاں جگہ جانور ذبح کروں گی جہاں اہل جاہلیت ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا لصنم، کیا وہاں کوئی مورتی تھی جس کے لیے وہ ذبح کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کوئی بت نہیں تھا۔ آپ نے پھر پوچھا وہاں کوئی مورتی نہیں تھی، لوثن، کوئی بت تھا جس کے لیے وہ ذبح کرتے تھے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر کوئی بت بھی نہیں تھا، نہ کوئی مورتی تھی، نہ کوئی بت تھا، نہ مشرکین کی عبادت کا کوئی ماجرا تھا، ان کی عبادت کا کوئی تعلق وہاں پر نہیں تھا۔ تو آپ نے پھر فرمایا اوفی بنذرک، جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ درس بڑا اہم ہے کہ اگر کوئی جگہ عبادت کا مرکز ہو غیر اللہ کی، آپ وہاں پر جا کر اپنی نظر پوری نہیں کر سکتے، اگرچہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن وہ یاد تازہ ہوگی اس پتھر کی، اس صنم کی، اس مورتی کی، اس غیر اللہ کی عبادت کی، مشرکین کی مشابہت ہوگی۔ اسلام اہل شرک کی مشابہت سے بھی منع کرتا ہے۔